زندگی گزارنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، جیسے بے شک عورتوں کی تمام ہمت و کوشش یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کو سنوارے اور اس میں طرح طرح کے فتنے اور خرابیاں برپا کرتی رہیں۔ بے شک یہ دنیا زوال و بال حیال اور انتقال کا گھر ہے، اس کی لذات اس کی تکلیف کے مساوی ہیں اور اس کی سعادت اس کی نحوست کے ساتھ برابر نہیں۔ بے شک یہ دنیا دھوکہ باز اور فریب دینے والی ہے، کبھی عطا کرتی ہے اور کبھی روک لیتی ہے، اور جو کچھ دیتی ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن چھین لیتی ہے۔ اس کی خوشی اور نعمتوں کی دوام نہیں، اس کے رنج و مصائب کا اختتام نہیں، اور اس کے مصائب و آلام سے کبھی سکون و آرام نہیں۔ بے شک دنیا آخرت سے ہٹانے والی ہے۔ دنیا دار کو جب اس کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ ملتا ہے تو اس کی حرص بڑھا دیتی ہے اور وہ اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے اور راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اہل دنیا کو اس میں مبتلا فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ ان میں سے کون لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ اس کے حاصل کرنے کے واسطے کوشش کرنے کا ہمیں ایسا حکم ملا ہے۔ ہمیں دنیا میں صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہماری جانچ ہو اور اس میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ بنائیں۔ بے شک دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا۔ بس جو شخص اس میں غنی ہے وہ اکثر فتنے میں مبتلا، اور جو فقیر و محتاج ہے وہ غم میں مبتلا ہے۔ بے شک دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا انجام بربادی اور فنا اور اس کے رہنے والوں کے لیے جلا وطنی کی سزا ہے۔ یہ بظاہر میٹھی اور سرسبز ہے اور وقتی طور پر اپنے طلبگاروں کو دی گئی ہے، یہ دیکھنے والوں کا دل موہ لیتی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے بہت اچھا توشہ تیار کر کے اس سے جاؤ، اور دنیا کا مال و متاع اللہ تعالیٰ سے صرف اسی قدر مانگو جو تمہیں با قدر کافی ہو، اور گزر و اوقات سے زیادہ کے طالب ہرگز نہ بنو۔ بے شک دنیا منتہائے نظر ہے، بس جو شخص عقل کا اندھا ہے وہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں دیکھتا، اس کی نظر اسی تک پہنچتی ہے، اور جو آنکھوں والا ہے اس کی نظر اس سے پار ہو جاتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ رہنے کا گھر اس سے آگے ہے۔ بس آنکھوں والا آخرت کے لیے توشہ تیار کرتا ہے اور اندھا دنیا کے لیے سامان جمع کرتا رہتا ہے، اور بے شک دنیا کی خرابی کی یہ دلیل ہے کہ وہ ایک حالات پر باقی نہیں رہتی اور کبھی تغییر و تبدیل سے خالی نہیں، ایک طرف درست کرتی ہے تو دوسری طرف بگاڑ دیتی ہے، ایک شخص کو خوشی کرتی ہے تو دوسرے کو رنج میں ڈال دیتی ہے۔ غرض اس میں رہنا سراسر خوف و خطرہ ہے، اس پر اعتماد کرنا نہایت نادانی، اس میں دل لگانا بے ہودہ کام، اور اس پر بھروسہ کرنا گمراہی ہے۔ اور بے شک دنیا وہ گھر ہے جو سختی اور مصیبت کے ساتھ مشہور اور بے وفائی کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کے حالات کو دوام نہیں، اس میں آنے والوں کے لیے سلامتی اور آرام نہیں، اس میں زندگانی مذموم اور امن مدوم ہے۔ بے شک دنیا میں بھلائی کم، برائی حاضر، لذت قلیل اور حسرت طویل ہے۔ اس کے خوشی و آرام رنج و تکلیف سے ملے ہوئے ہیں، اس کی سعادت نحوست کے ساتھ گھٹی ہوئی ہے۔ بے شک دنیا دین کو بگاڑنے اور ایمان و یقین کو دور کرنے والی بلا شبہ دنیا تمام آفتوں کا سر اور مصائب کی جڑ ہے، اور بے شک دنیا مصیبتوں کا گھر اور فتنوں کا مقام ہے۔ جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہ اس سے بھاگ جاتی ہے، اور جو اس کے واقعات دیکھ کر بصیرت حاصل کرتا ہے اسے پورا عقل مند بنا دیتی ہے۔ بے شک دنیا کی سچی اور واقعی چیزیں بھی کھیل اور دل لگی کے سامان کی مثال ہیں، اور اس کی عزت در حقیقت ذلت اور اس کا عروج و ترقی در حقیقت پستی و کمی ہے۔ بے شک دنیا ایک دھوکے کی ٹٹی ہے جو انسان اور جنت کی نعمتوں کے درمیان آڑ کی مثل ہے، یہ زائل ہونے والا سایہ اور ایک طرف جھکی ہوئی دیوار ہے، اور جو ان قریب گر جائے گی۔ بے شک دنیا سے زہد کے بغیر سلامت رہنا ناممکن اور محال ہے۔ کتنے ہی لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے، بس انہوں نے جو کچھ اسے اپنی بہبود کے لیے جمع کیا ہے اس کی بابت حساب دینا پڑے گا، اور جو کچھ اس سے آخرت کی بہتری کے لیے حاصل کیا وہ ان کی مدد میں پیش ہوگا جس کے وہ ہمیشہ مزے اڑائیں گے۔ بے شک دنیا کا ظاہر خوشنما معلوم ہوتا ہے مگر اس کا باطن ہلاک کرنے اور دھوکہ دینے والی چیزوں کے ساتھ آراستہ ہے، اور یہ اپنی زینت سے فریب دیتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ذلیل ہے، اس کا حلال حرام کے ساتھ اور خیر شر کے ساتھ محلوس ہے۔
بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں، جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے۔ بے شک دنیا کی زندگی چھوٹی اور اس کی بھلائی کم اور اس کی لذات فنا ہونے والی ہیں، اور ان پر سزا ملے گی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور بے شک دنیا تیرے قیام کا گھر ہے اور تیرے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بنائی گئی، بس تم اس سے جانے کی تیاری میں رہو اور اس سے ہمیشہ رہنے کے گھر کے لیے اعمال صالحہ کا توشہ تیار کرتے رہو اور اس کی موجودہ نعمتوں کے فریب میں نہ آؤ۔ بے شک یہ دنیا ناممکن اور محال امیدوں سے مغرور کرتی ہے، جھوٹ موٹ کی آرزوؤں سے فریب دیتی ہے اور اس طرح طرح کے تفکیرات پیدا کرتی ہے، اور بلا شبہ یہ آخرت سے دور کرتی ہے اور ہلاکت کے گھیرے میں جا ڈالتی ہے۔ بے شک وہ شخص اچھا ہے جس نے دنیا کی خواہشوں سے مایوسی اور نا امیدی اختیار کی، قناعت اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور حرص و طمع سے بیزار ہوا۔ بلا شبہ حرص پوشیدہ محتاجی اور قناعت ظاہری دولت مندی ہے۔ بے شک دنیا ایک ایسے سرسبز شاداب کھیت کی مثل ہے جس کے ارد گرد نفسانی خواہشات کے باڑ ہے، جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ فضول امیدوں سے آراستہ ہے اور دھوکے اور فریب کی چیزوں سے مزین ہے۔ یہ سراسر دھوکے باز اور زر رسا ہے اور لوگوں کو کھا جانے والی اور ہر کسی کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ بے شک کل قیامت کو دنیا سے انہی لوگوں کو سعادت مندی اور فائدہ حاصل ہوگا جو آج اس سے بھاگتے ہیں، اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس کو فانی مانتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے ذلیل و خوار ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسی کے طفیل کرتا ہے، اور جنت کی نعمتیں اس کے ترک کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ بے شک دنیا ایک جال کی مانند ہے، جو شخص اس کی خواہش کرتا ہے اس سے لپٹ جاتی ہے، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے اس سے برکنار رہتی ہے۔ بس اپنے دل کو اس کی طرف مائل نہ کر اور اس کی طرف متوجہ مت ہو، ورنہ یہ تجھے اپنے جال میں پھنسا لے گی اور ہلاکت میں ڈال دے گی۔ بے شک بھائی یاد رکھیے کہ یہ دنیا بہت جلد لوٹ جانے والی سخت بے وفا اور ہمیشہ کی مکار ہے۔ اس کی حالت متزلزل، اس کی نعمت متبدل، اس کی خوشی کم اور لذتیں حرام ہونے والی ہیں، اس کے طلبگار ذلت اٹھاتے ہیں اور اس کے سوار پھسل جاتے ہیں۔ بے شک تیرے لیے سب سے بڑھ کر ناصحہ یہی ہے، بشرطیکہ اس کے حالات کے تغیر و تبدیل اور جو کچھ آئے دن تفرقے اور جدائی کے صدمے پہنچاتی ہیں، ان سے تو عبرت حاصل کرے گا۔ جزاک اللہ۔